وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت 43 سے 45، آج کا موضوع کیا ہم سب بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر ہے، آیت نمبر 43 پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ قالوا لم نکو من المصلین، دوزخی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ آپ کو میں نے جو گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں نماز کی حیثیت کو پہچان لے۔ نماز نہ صرف نماز بلکہ تمام ارکان دین جو ہیں اس کا نماز سے گہرا تعلق ہے، اور جو گزشتہ نشست تھی اس میں نے آپ کو یہ خلاصہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو زندگی اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے لیے گزارنی ہوگی اگر یہ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو۔ اگر یہ اپنی زندگی میں یعنی اگر زندگی اپنے بارے میں اگر یہ مخلص نہیں ہے، یعنی اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، تو پھر یہ نماز کے مقصد سے غافل رہے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی نماز کے وہ ہے نا سورہ معاون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ آج کا انسان یعنی دھوکہ کھا چکا ہے، اور دھوکہ اسے ظاہر کا لگ چکا ہے۔ اس نے ظاہری دنیا کو ہی حقیقت سمجھ کے یہ زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ زندگی یعنی اصل زندگی اس کی یہ نہیں ہے جو کہ یہ گزار رہا ہے۔ اصل زندگی اس کی وہ ہے جو کہ اس کی موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو دیکھیں نماز جو آپ کو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ نشست میں کہ تمام دین کا ایک خلاصہ ہے۔ دین کی
دین میں نجات اور دین میں بہتری کے لیے نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم 5 وقت میرے پاس آ کے مجھ سے بات چیت کرو، میرے ساتھ تجدید عہد کرو اور مجھ سے مدد مانگو اور مجھ سے سیدھے راستے کی بھی دعا کرو تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آج تو ہم نماز کے مقصد سے غافل ہیں غلط راستے پر، یعنی دنیا کو ہم نے اپنا مقصود محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اور پھر نماز میں کھڑے کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم دنیا داروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کھلے طور پہ کھلے الفاظ میں کہ ہمیں کافروں کی سی زندگی پسند ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں نا ترقی یافتہ، آپ کہتے ہیں نا وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ترقی یافتہ لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ وہ، تو ہم زندگی ان کی طرح چاہتے ہیں۔ اور یعنی جب ہم ان کی زندگی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم سے اپنا آپ بھول گیا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آپ کو بھلایا بھائی۔ دیکھیں ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، بلکہ ہماری حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر ہر چیز کی حقیقت کو آپ نے جاننا ہوگا، اور پھر ہر چیز کی حقیقت کو ہر چیز سے اس کی حقیقت کے مطابق سلوک کرنا ہوگا۔ یہ ایک میں نے مختصر آپ کو بات بتا دی کہ ہر چیز سے آپ نے سلوک کرنا ہوگا اس کی حقیقت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو یہ آپ کی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس وقت بطور امانت آپ کے پاس ہے، تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یا یہ زندگی ہے، یہ آپ ہیں، آپ کا خود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، ہماری زندگی کا مالک مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اس وقت میرے پاس ایک امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، اور یہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے اس کو استعمال کروں گا۔ یہ زندگی اللہ کی ہے اور یہ بطور امانت اس نے میرے حوالے کی ہے یہ زندگی، اور یہ زندگی کا دینا لینا یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، آپ اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوتے ہیں نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں سے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں آنا جانا آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ تو اب یہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مالک حقیقت میں اللہ ہے، اس کا عارضی طور پہ آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، تو اب یہ اختیار آپ نے اللہ سے پوچھ کے استعمال کرنا ہوگا۔ خیر، یہ نمازیوں کا تذکرہ تھا، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ دوزخ میں ہمارے آنے کی وجہ یہ تھی، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، یعنی نماز کی حقیقت کو ہم نے بھلا دیا تھا۔ اگر آج کے لوگوں کا جو ہجوم ہے، جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، تو ان کے حساب سے کہ ہم لوگ اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز تو انسانی نجات کے لیے ہے، انسان آیا ہے دنیا میں فائدے کے لیے، نجات کے لیے، یہ نقصان کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو انسان جنت کو نظر انداز کر کے ظاہر کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے تو اس میں تو اس کا اپنا قصور ہے۔ ہم نے تو جان بوجھ کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا کو اپنا مقصد بنا کے دنیا ہی کے راستے پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں، یعنی دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ آخرت ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا مقصود ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اور دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ نماز کو ضائع ہم نے کر دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ لیکن وہ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر آپ کو آیت کریمہ پیش کروں گا کہ اگر کوئی انسان، یہ بات تھوڑا مختصر بھی ہے، میں مختصر بنا کے جامع طور پہ آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ دین کی آج ہمیں چندہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے سمجھنے کے حساب سے، اس کو ہدایت کے حساب سے، اس سے ہم ہدایت نہ لیتے ہیں نہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن ہمارا نہ رہنما ہے نہ اس کو اپنے زندگی کے کاموں میں رہنما بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس کے بعد جو ہے جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے اور ناگفتبے ہے، بہرحال ہم نے تو بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ تو قرآن سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جس شخص نے بھی خواہشات نفس کو کے راستے پر جو چل رہا ہے، اور ہم جو جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ ہر شخص، تقریباً ہر شخص، ہر مسلمان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ سورہ مدثر میں ہے نا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کرتا رہے، اپنے آگے بھی نافرمان بن کے رہے۔ تو ہم بھی نافرمانی ہمارا شیوہ زندگی ہے۔ نافرمانی کس کی؟ اللہ کی۔ نافرمانی کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ ہمارا قومی شعار ہے، اور ہم نافرمان رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کی طرف کوئی مائل نہیں، نہ ہے نہ ہونا چاہتا ہے اکثریت لوگوں کی۔ یہ ہجوم جو ہے، بات تو پھر ہجوم کی ہوتی ہے نا، اکثریت کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے بعد جانشین ہوئے ایسے نااہل جانشین جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ تو بہرحال اس آیت کی میں زیادہ آپ کو تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہی جو دو جملے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وسوف یلقون غیا، جلد ہی یہ جہنم میں پہنچیں گے، خی۔ تو دیکھیں میں بات کیا ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی، تمہاری کون سی عادتیں تھیں؟ تو وہ پہلی عادت کا جو تذکرہ کریں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی کے راستے پر چلنے والے تھے۔ پھر جو دوسری بات کریں گے وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اب انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ حضور کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، عامۃ المسلمین یا عامۃ الناس، جو بھی انہوں نے ارشاد فرمایا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خیر خواہی اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور پھر عام لوگوں کی۔ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذرا قیمتی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خیر خواہی اللہ کے لیے مطلب کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو آپ پورا کریں، نہ کہ یہ کہ آپ زندگی کو ضائع کرنے والے بن جائیں۔ یعنی آپ کے مثال کے طور پہ ایک آپ نے نیا گھر بنایا ہے اور گیس نہیں ہے آپ کے یہاں، یعنی جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے۔ ایک آدمی آپ کو قیمتی لکڑی، چری ہوئی سیزن لکڑی لا کے دیتا ہے، 2-4 اس کے گٹھے جو ہے لا کے دیتا ہے، وہ جلانے والی لکڑی نہیں ہے، وہ عام لکڑی نہیں ہے، خاص لکڑی ہے۔ خاص لکڑی سے تو پھر فرنیچر بنتا ہے، میز، کرسیاں وغیرہ جو بھی آپ بنانا چاہیں بن سکتی ہیں۔ تو آپ بجائے اس، یعنی وہ آپ کو کہتا بھی ہے کہ بھئی اس سے تم کھانے کی میز اور کرسیوں کا ایک سیٹ بنا لو اپنے لیے۔ آپ جو ہے اس کو چولہے میں جھونکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لکڑی جو لایا ہے وہ آپ چولہے میں جلانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کھانا، چائے، پانی گرم کرتے ہیں۔ تو اس، یعنی اس لکڑی جو جس نے آپ کو دی ہے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، آپ نے پورا نہیں کیا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ، یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے سامعین اکرام، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ میں نے یہ آسمان اور زمین اور جس کے مابین ہے، جو کچھ اس کے مابین ہے، یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ کافروں کا خیال ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، پھر کافروں کے لیے تو پھر آگ ہے۔ اگر ہم بھی یعنی کافروں کی طرح زندگی گزاریں اور کافروں کا طرز زندگی لے لیں، وہ بھی دنیا کی بھلائی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی دنیا کی بھلائی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی توجہ بھی ساری دنیا کی طرف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کافروں کی جو ساری توجہ ہے وہ دنیا کی طرف ہے، لیکن ہماری توجہ بھی ساری دنیا کی طرف ہے۔ یہ نماز روزہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو عادت ہے ہماری، یہ تو ہمیں ورثے میں ملی ہے، یہ ہم کوئی سوچ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہیں نماز روزہ۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ باتیں ہیں، ہمیں خوب سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی کی تو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور بات میں کر رہا تھا خیر خواہی کی، خیر خواہی، اور بات چلی ہے لم نکو نطعم المسکین، مخلوق کی بھلائی آپ نہیں کرتے۔ مخلوق تکلیف میں ہے، انسان اگر تکلیف میں ہے، بھوکا ہے، آپ اسے کھانا کھلائیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمدردی، خیر خواہی کے لیے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ اب یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ خالص لوگوں کی خیر خواہی چاہنا ہے۔ ایک بھوکا ہے، آپ کو معلوم ہے بھوکا ہے، اور وہ اس کو پاس کھانا نہیں ہے، خواہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، خواہ آپ کو ایک مسافر نظر آتا ہے، خواہ وہ ایک یتیم ہے، وہ ایک مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کے اسباب نہیں ہے، آپ نے اسے کھانا دینا ہوگا۔ اور اس بارے میں حدیث جو ہے وہ بالکل واضح ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کھانے میں تھوڑا سالن زیادہ کر لو اور ایک پلیٹ پڑوسی کو بھجوا دو۔ لیکن آپ میں خیر خواہی نہیں ہے، یعنی آپ کے دل میں رحم ہی نہیں ہے، بھوکوں کو آپ کھانا نہیں کھلاتے، نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ معاون میں یہ بھی بات ہے۔ کہ آپ یعنی طعام مسکین کی ترغیب بھی نہیں دیتے لوگوں کو، یعنی اتنے آپ سخت دل ہیں، نہ خود آپ پوری کر سکتے ہیں کسی کی حاجت، آپ نہیں پوری کر رہے، آپ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے سامعین اکرام جو یہاں بیان ہوئی ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے۔ بکواس دیکھیں، ایک یہ میں نے آپ کو ترجمہ جو کیا ہے، بکواس کا متضاد بامقصد بات چیت، بامقصد کام۔
بکواس، کیا بکواس کر رہے ہو، کیا لگے ہوئے ہو خواہ کیا فضول بھی نخود اصل میں کسی چیز کو کھیل تماشا بنا کے ایک کام کرنا، کھیل بنا کے. تو زندگی تو کھیل نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور میری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو ہمارا تو یہ تصور ہے کہ ہمارا جو دنیا میں زندگی ہے یہ تو دنیا کے لیے ہے بس. اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو یہ دنیا کے لیے دی ہے، دنیا سنوارنے کے لیے. اللہ کو تو ہم نے بیچ میں سے نکال ہی دیا ہے معاذ اللہ. اور یعنی کھاؤ پیو مزے کرو، عیش کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، عیش کرو. تو یہ ہمارا ایک طرز زندگی ہے. عیش پسند لوگ ہیں ہم. آپ دیکھ لینا یہ عام طور پہ یہ کھیل کود یہ کافی آپ نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں. مثال کے طور پہ یہ ٹی وی چینلز ہیں، یہ سب فضول بات چیت، فضول ڈرامے اور فضول ایکٹیویٹیز ساری فضول ہیں، با مقصد تو نہیں ہے. یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات، میڈیا تو ایک دیکھیں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم عوام کی تربیت کر سکتا ہے. لیکن میڈیا تو ہمیں انگیج، یعنی وہ کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے. انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، میوزک چینل ہیں، ڈرامہ چینل ہیں، کھاؤ پیو چینل ہیں، اور بات چیت، فضول بات چیت کے چینل ہیں. نیوز چینل، نیوز کیا چیز ہے؟ کوئی چیز تو نہیں ہے نیوز. آپ یعنی نیوز کا تو تصور ہی بدل. نیوز تو یہ ہوتی ہے، نیوز یہ ہے کہ اتنے لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، اتنے فائدے میں جا رہے ہیں، جو نقصان میں جا رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی ترتیب بنانی چاہیے، ان کے لیے کوئی واعظ و نصیحت کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ فحاشی عریانی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں. لڑکی کے بغیر آپ کا اشتہار بنتا نہیں ہے. اور آپ بس، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں نخوض مع الخائدین. یہ دوزخی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ بے مقصد کام کرتے تھے، یہ بکواس کیا کرتے تھے، یہ فضول کام کیا کرتے تھے، زندگی کو ضائع کیا کرتے. ہم ان لوگوں کے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ. تھوڑا سا اگر میں اس کا ترجمہ میں اگر اپنی زبان میں سلیس زبان میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ زندگی کو ضائع کرتے تھے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھی تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ. جو لوگ زندگی کو ضائع کرتے تھے اور انٹرٹین کرتے تھے اور مزے اڑاتے تھے، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرو یار، پلیز انجوائے. یہ الفاظ سنتے ہیں آپ کبھی؟ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے سامنے کرام. یہ تو مشقت اور محنت کی جگہ ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. اور جو لوگ انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ دوزخی ہیں. کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو یعنی جو جنتی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں دوزخیوں سے کہ تم کیسے آ گئے، کیوں آ گئے، کیا کرتے تھے تم. تو وہ اپنی صفات بتا رہے ہیں. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائدین. یہ ایک بہت بڑی سامعین اکرام، میں آپ کو آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے عام طور پہ آپ دیکھیں ہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو اصل زندگی قرار دیتے ہیں. ہم جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو اصل نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد فوراً شروع ہو جائے گی آپ کی. یہ تو اصل نہیں ہے، یہ تو ایک جد و جہد اور محنت کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے.
اور انسان خوب محنت کرے گا، وہ کرے گا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَكُنَّا نَخُوضُ. آپ ذرا دیکھیں اپنے آپ کا تو آپ احتساب کریں نا. میں ابھی آپ کے سامنے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ جائیں گے انٹرنیٹ پہ، مجھے اس سے کیا کہ کون اس کو سن رہا ہے کہ کون نہیں سن رہا. لیکن آپ خود سوچیں قرآن کے بارے میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ سوچیں کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں کہ نہیں ہوں. اپنے بارے میں آپ سوچیں. اور اگر ایسا ہے کہ زندگی کو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوزخیوں کی ایک صفت اپنا لی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم جو لوگ فضول زندگی گزارتے تھے اور گزارنا چاہتے تھے، بکواس، بے مقصد، فضول، تو ان کے ساتھ ہم بھی لگ گئے، تو اس لیے ہم پھر جہنم میں آ گئے. یہ جہنم جانے کا نسخہ ہے سامنے نکلا. یہ 4 صفات جو بیان ہو رہی ہیں، 3 ہم نے بیان کر لی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ 4تھی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. لیکن 3 صفات آپ دیکھیں کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں، یہ آپ سوچیں. اس کی میں نے تفصیل بتا دی ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. ترجمہ سنا دیں. ولم نکو قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم تو نمازی نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ زندگی بے مقصد گزارتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، بے مقصد زندگی گزارنے والوں میں سے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. قالوا لم نك من المصلين. They will say, we were not of those who prayed. ولم نك نطعم المسكين. Nor did we feed the destitute. وكنا نخوض مع الخائضين. And we used to indulge with those who indulge. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.